کا سوال چونکہ آسٹیو آرتھرائٹس سے ریلیٹڈ ہے، تو اس سے مراد یہ ہے کہ آپ کے جوڑ کے بیچ میں ایک ہڈی ہوتی ہے جس کو کارٹیلیج کہا جاتا ہے، جو کہ عام طور پہ جوڑ کو نرم رکھتی ہے، کشن کے طور پہ کام کرتی ہے تاکہ فرکشن نہ ہو اور آپ کے جوڑ میں رگڑ نہ ہو اور وہ ایزیلی اپنا کام کرتا رہے۔ یہ ایک کانسیپٹ یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ فلوئڈ ہوتا ہے، فلوئڈ کہہ لیں، جوائنٹ فلوئڈ کہہ لیں، بالکل کارٹیلیج ہے، جوائنٹ فلوئڈ ہے، جو کہ آپ کے دونوں جو آپ کی ہڈیاں ہیں جہاں پہ جوڑ بن رہا ہے اس کو آپس میں رگڑ کھانے سے بچاتا ہے۔ تو آرتھرائٹس کی بیماری میں یہ آپ کا جو کارٹیلیج ہے یہ گھسنا شروع ہو جاتا ہے، جس کے نتیجے میں پھر آپ کی دونوں ہڈیاں آپس میں رگڑ کھانا شروع ہو جاتی ہیں، اور نہ صرف ہڈیاں رگڑ کھا رہی ہوتی ہیں بلکہ ارد گرد جو مسلز ہوتے ہیں، جو پٹھے ہوتے ہیں جوڑ کے ارد گرد، وہ کھچنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور اگر یہ فلوئڈ ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے، اس کی یہ وجہ ہے کہ ہم لوگ جو ہے زیادہ موومنٹ نہیں کرتے، وہ ایک ہی سیم پوزیشن میں رہتا ہے، اس وجہ سے یہ ختم ہونا شروع بالکل۔ اگر میں آسٹیو آرتھرائٹس کے کچھ ریزنز بتانا چاہوں یہاں پہ یا کازز کیا ہوتے ہیں، تو نمبر 1 تو یہ آ جاتا ہے کہ وہی ویئر اینڈ ٹیئر ہے کہ ہم دھیان نہیں کر رہے ہیں۔ اگر ہم نے فار ایگزامپل اپنا پوسچر رکھنا ہے، کوئی چیز اٹھانی ہے، تو ہم نے اپنے نیز کو ایک خاص اینگل میں رکھنا ہوتا ہے، ہم وہ نہیں کر رہے ہیں۔ اگین بہت کامنلی دیکھے جانے والا مسئلہ اوبیزٹی بھی ہے، وزن کا بڑھ جانا، جو کہ آپ کے ڈائریکٹلی جوڑوں کے اوپر دباؤ ڈالتا ہے اور آرتھرائٹس کی پرابلم کاز کرتا ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحبہ، بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ جب ڈاکٹرس کے پاس جاتے ہیں تو پرسنٹیج دیکھنے میں آتی ہے کہ خواتین کو آرتھرائٹس زیادہ ہوتا ہے، اور لوگ جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جب آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ اتنی نیوٹریشن یا پروٹین نہیں لیتے جتنی آپ کو ضرورت ہوتی ہے، تو پھر وہ لیٹ ایجز میں جا کے آرتھرائٹس کی بیماری آپ کو ہو جاتی ہے۔ کیا یہ بات صحیح ہے؟ بالکل ایسا ہی۔ دیکھیے جو میری آبزرویشن ہے ہمارے یہاں خواتین کی، وہ یہ کہ وہ اپنے علاوہ اپنے گھر کے ہر فیملی ممبر کا خیال ضرور رکھیں گے، یہ کل بھی ہماری بات ہو رہی، اور اپنی جب باری آئے گی تو ایک پین کلر کھا کے کچھ دیر وہ کپڑا باندھ کے تھوڑی دیر آرام کر لیں گے، لیکن یہ غلط ہے، ٹھیک ہے؟ اگر آپ ہیلدی ہیں تو آپ تبھی اپنی پوری فیملی کا اچھے سے خیال رکھ سکتے ہیں۔ تو اگین وہ خواتین جو سن رہے ہیں ابھی، جو کہ پریگننٹ ہیں یا بریسٹ فیڈ ہیں یا اس ایج گروپ میں ہیں، اور ان کو فیل ہو رہا ہے کہ ڈیفیشنسیز آ رہی ہیں، کچھ تھکاوٹ ہے، کچھ جوڑوں میں دردیں ہیں، مسلز پین ہیں، تو آپ ضرور ایک ڈاکٹر سے، ایک اسپیشلسٹ سے، ایک رومیٹولوجسٹ سے رابطہ کریں تاکہ اسی ایج پہ اس بیماری کے اوپر قابو پایا جا سکے۔ جو ریکوائرڈ سپلیمنٹس یا دوائیاں ہیں، فار ایگزامپل کامنلی یوزڈ کیلشیم۔ معذرت اگر میں آپ کی بات کاٹوں، آپ کے میں نے پہلے بھی ایک یہ سوال سنا تھا آپ سے، اور ڈاکٹر صاحب نے بھی آف ایئر یہ بات کی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ انجیکشن جو ہے اس سے لوگ ڈرتے ہیں کہ وہ اسٹیرائڈز وغیرہ ہیں اس وجہ سے، اور پھر جب ایک مدر ایکسپیکٹ کر رہی ہے، ٹھیک ہے، تو وہاں پر اس سٹیج پہ تو وہ بہت زیادہ اوائڈ کرتی ہیں ایسی چیزوں کو، انجیکشنز کی طرف یا اس قسم کی دوائیوں کی طرف۔ دیکھیے پریگننسی میں ہمارے پاس دوائیاں دینے کی جو آپشنز ہوتی ہے وہ آلریڈی کافی کم ہوتی ہے، کیونکہ بیبی کو کوئی ہارم نہ ہو، اس لیے ہم بہت سی پین کلرز، بہت سی دوائیاں ویسے بھی اوائڈ کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ جو ایک پریگننٹ خواتین کو ہدایات دی جائیں گی وہ یہی ہوتی ہیں کہ اپنی ڈائٹ کو بہتر کریں، اپنے پوسچر، اپنے لائف اسٹائل کو بہتر کریں۔ انجیکشنز جو ہم کلینکل پریکٹس میں یوز کر رہے ہیں وہ تھوڑے بزرگ لوگوں میں یوز کر رہے ہیں، اور ایسے پیشنٹس فار ایگزامپل جس کو ہارٹ کی پرابلم ہے، کوئی پھیپھڑوں کی پرابلم ہے اور وہ آپریشن کے لیے نہیں جا سکتا، اس کو جنرل اینستھیزیا نہیں دیا جا سکتا، لیکن وہ بیچارہ گھٹنے کی درد پکڑ سے برا حال ہے اس کا، تو ان پیشنٹس میں ہم سمپٹومیٹک ریلیف کے لیے بات کرتے ہیں۔ آپ کی بات کو تھوڑا سا میں کنٹینیو کرتی جاؤں، بہت انپورٹنٹ آپ کا کوشچن ہے کہ لیڈیز اور خواتین اور ان میں ہڈیوں کی کمزوری، یہاں پہ ایک بیماری آتی ہے جی آسٹیوپروسس، لوگوں نے نام سنا ہوگا، آسٹیوپروسس، ہڈیوں کی کمزوری۔ بالکل سمپل ٹرمز میں یہ بولوں گی کہ ہڈیوں میں سوراخ ہو جانا، کمزوری ہو جانا۔ ہڈیاں اتنی شدید کمزور ہو جاتی ہیں کہ ہلکی سی ٹھوکر لگے یا ہلکا سا بھی کوئی جھٹکا لگے تو وہ فریکچر ہو جاتا ہے، ایگزیکٹلی۔ اور اس کو ہم سائلنٹ ڈیزیز بھی کہتے ہیں کہ پتہ ہی تب چلتا ہے جب کہ کوئی بندہ، خاص طور پہ فیمیل، فریکچر کے ساتھ آپ کے پاس کلینک میں وہ پیشنٹ آتا ہے۔ اچھا